السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تاریخ ہے 12 اگست 2026 اور دن ہے بدھ کا۔ پاکستان اور دنیا بھر کی 10 بڑی خبریں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کی، کیونکہ ناظرین اس خبر کا اثر صرف مشرق وسطیٰ تک محدود نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کی معیشت اور خاص طور پر تیل کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے۔ ابنائے ہرمز ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز بن گئی ہے، جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ اس ابنائے ہرمز کو کنٹرول کرتا ہے اور ایران کو گزشتہ تنازعات میں ہونے والے نقصانات کا معاوضہ دینا چاہیے، جبکہ ایران بھی اپنی شرائط پر قائم ہے ناظرین، اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پر الزامات کا سلسلہ جاری ہے۔ ابنائے ہرمز دنیا کے تیل کی سپلائی کا ایک انتہائی اہم سمندری راستہ ہے، اس لیے ناظرین یہاں کسی بھی قسم کی بڑی کشیدگی عالمی تیل کی قیمتوں اور شپنگ اخراجات کو فوری طور پر متاثر کر سکتی ہے۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ صورتحال خاص طور پر اہم ہے، کیونکہ پاکستان اپنی توانائی کی ضرورت کے لیے درآمدی تیل پر انحصار کرتا ہے۔ لہٰذا اگر ناظرین عالمی مارکیٹ میں تیل مہنگا ہوتا ہے تو پاکستان کا درآمدی بل بڑھ سکتا ہے، ٹرانسپورٹ اور بجلی کے اخراجات میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس کے نتیجے میں مہنگائی کا دباؤ بھی بڑھ سکتا ہے۔ اگر امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات دوبارہ شروع نہ ہوئے تو کشیدگی مزید بڑھے گی اور اگلے 1-2 دن میں عالمی تیل کی منڈیوں میں مزید اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل سکتا ہے، جس سے پاکستان کے پہلے ہی دباؤ کا شکار معیشت کے لیے ایک نیا چیلنج پیدا ہو سکتا ہے۔ دوسری خبر ناظرین پاکستان کی سفارتی کوششوں سے متعلق ہے، جہاں وزیر داخلہ محسن نقوی تہران پہنچ چکے ہیں اور انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزشکان سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کی کوشش ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور دونوں ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے بات چیت کا راستہ کھولا جائے۔ خاص طور پر ناظرین ابنائے ہرمز اور مشرق وسطیٰ کی مجموعی صورتحال پاکستان کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ خطے میں کشیدگی بڑھنے سے تیل کی قیمتیں، شپنگ کے اخراجات اور درآمدی بل میں پاکستان کے اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام آباد ایک بار پھر سفارتی رابطوں کے ذریعے دونوں فریقوں کے درمیان اعتماد بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگر ناظرین پاکستان کی یہ سفارتی کوششیں مثبت ثابت ہوئی تو اگلے 1-2 دن میں امریکہ، ایران اور پاکستان کے درمیان مزید رابطوں یا مذاکرات سے متعلق اہم پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین آپ کے ساتھ تیسری خبر کی، جہاں پیٹرول ڈیلرز کے حوالے سے ہے، جہاں پیٹرول ڈیلرز ایسوسی ایشن نے حکومت کو تقریباً 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا ہے۔ ڈیلرز کا کہنا ہے کہ اگر ان کا منافع 8% تک نہیں بڑھایا گیا اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں روزانہ تبدیل کرنے کے نئے نظام پر نظر ثانی نہ کی گئی تو 15 اگست کی صبح 6 بجے سے ملک بھر میں پیٹرول پمپس غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ مال بردار ٹرانسپورٹرز کی جاری ہڑتال کے بعد ہونے والے قومی اجلاس میں متفقہ طور پر کیا گیا ہے۔ ڈیلرز کا موقف ہے کہ بار بار قیمتوں میں تبدیلی سے ان کے کاروبار کو نقصان ہو رہا ہے اور موجودہ مارجن سے ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہو رہے، جبکہ حکومت پہلے ہی منافع بڑھانے کے وعدے کر چکی ہے، لیکن ان وعدوں پر عمل نہیں ہوا۔ ڈیلرز کا کہنا ہے ناظرین کہ اب ان کا صبر ختم ہو چکا ہے اور اگر حکومت نے فوری مذاکرات کر کے مسئلہ حل نہ کیا تو ہڑتال کی جائے گی۔ اگر ناظرین 15 اگست سے پہلے پیٹرول پمپس بند ہوئے تو اس کا اثر عام شہریوں کے ساتھ بسوں، رکشوں، ٹیکسی ڈرائیورز اور اشیاء ضروریہ کی سپلائی پر پڑ سکتا ہے، جس سے ناظرین غریب عوام کی مزید کمر ٹوٹ جائے گی۔ اس کے بعد ناظرین چوتھی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں راولپنڈی سے، جہاں مال روڈ پر ایک مسلح شخص نے سیکیورٹی فورسز پر فائرنگ کر دی، جس کے بعد اہلکاروں کی جوابی کارروائی میں فائرنگ کرنے والا شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، جبکہ ایک اہلکار زخمی ہوا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ہونے والے شخص کی شناخت محمد حسین کے طور پر ہوئی ہے اور پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت یعنی پاکستان تحریک انصاف کا کارکن تھا، جبکہ اس کے پاس سے پارٹی کا جھنڈا بھی برآمد ہوا ہے۔ واقعے کے بعد سیاسی سطح پر الزامات اور جوابی الزامات شروع ہو گئے ہیں، تاہم ناظرین پاکستان تحریک انصاف اس سے ایک فالس فلیگ آپریشن کہہ رہی ہے، جس کا مقصد ہے پاکستان تحریک انصاف کے لانگ مارچ کو متنازع بنانا، کیونکہ ناظرین کوئی بھی اس دور میں اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ سیکیورٹی فورسز کے اوپر حملہ کرنے جائے اور ساتھ میں اپنی شناخت کی تمام چیزیں لے کے جائے۔ پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا بیگ میں رکھنے کی کیا تک بنتی ہے اور اس واقعے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اس کا آپ سوال میں آپ کے ساتھ چھوڑتا ہوں، آپ خود اس کے اوپر سوچیں۔ پانچویں خبر ناظرین کراچی کے نوجوان تاجر اور IBA گریجویٹ میر رضا علی کے قتل کیس سے متعلق ہے، جہاں نئی کیمیکل اور DNA رپورٹ سامنے آ گئی ہیں۔
رپورٹس کے مطابق میر رضا کی شرٹ پر تیزاب کے ذرات اور گن شاٹ ریزرورڈ یعنی فائرنگ کے بعد باقی رہ جانے والے ذرات ملے ہیں، جبکہ خون میں اینستھیٹک ڈوپامین بھی پائی گئی تھی اور جسم پر تشدد کے نشانات بھی موجود تھے۔ تفتیش کے مطابق ناظرین گولی پیچھے سے جسم میں داخل ہوئی اور سامنے کی طرف سے ایک بڑا سوراخ بناتے ہوئے باہر نکل گئی، جس کے بعد خودکشی سے متعلق ابتدائی دعووں پر بھی سنگین سوالات اٹھ گئے ہیں۔ ڈی این اے رپورٹ نے بھی ناظرین میر رضا علی کی شناخت کی تقریباً 100% تصدیق کر دی ہے۔ نئی تفتیشی ٹیم نے جائے وقوع کا دوبارہ معائنہ کیا ہے، جبکہ ٹیکسی ڈرائیور نے بھی بتایا ہے کہ میر رضا آخری مرتبہ بالکل پرسکون اور خوش دکھائی دے رہے تھے۔ خاندان کو اب امید ہے کہ نئی تحقیقات کے نتیجے میں اصل حقائق سامنے آئیں گے اور ذمہ دار افراد کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ ناظرین، ابتدائی پولیس کارروائی میں مبینہ غفلت کے سوالات بھی اٹھے تھے اور اب یہ کیس پورے سندھ کیا پورے پاکستان کی پولیس کی ساکھ کا معاملہ بن چکا ہے۔ اگلے 2 دن میں مزید لیبارٹری رپورٹس آنے کی توقع ہے اور اگر ان سے مزید شواہد ملے تو قاتلوں کی شناخت اور گرفتاری کے لیے اہم پیش رفت سامنے آ سکتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین خبر شیئر کرتے ہیں پاکستان کی دفاعی قیادت سے متعلق، جہاں صدر آصف علی زرداری نے ایوان صدر میں ہونے والی ایک باقاعدہ تقریب کے دوران نیشنل اسٹریٹجک کمانڈ کے پہلے کمانڈر جنرل سید عامر رضا کو نشان امتیاز ملٹری عطا کر دیا ہے۔ تقریب میں وزیراعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر، تینوں سروسز چیف، چیئرمین سینٹ اور کابینہ کے ارکان بھی موجود تھے، جبکہ یہ اعزاز جنرل سید عامر رضا کو ان کے دفاعی خدمات کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے دفاعی کمانڈ ڈھانچے میں ایک نیا نظام سامنے آیا ہے، جس کے تحت اسٹریٹجک فورسز کو ایک الگ 4 اسٹار کمانڈر کے تحت لایا گیا ہے، تاکہ پاکستان کی جوہری اور میزائل صلاحیتوں سے متعلق کمانڈ اور کنٹرول کو زیادہ مربوط اور تیز بنایا جا سکے۔ جنرل سید عامر رضا اس سے پہلے پاک فوج میں چیف آف جنرل اسٹاف کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ نئے کمانڈ ڈھانچے کا مقصد اسٹریٹجک صلاحیتوں کے انتظام کو مزید منظم کرنا اور اس پیش رفت کو پاکستان کی دفاعی تیاری کے حوالے سے ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ کے ساتھ خبر شیئر کرتے ہیں آزاد کشمیر کے انتخابات سے متعلق، جہاں تیسرے مرحلے کے انتخابات میں مسلم لیگ نون نے بڑی کامیابی حاصل کر کے اپنی سیاسی پوزیشن مزید مضبوط کر لی ہے۔ پونچھ ڈویژن میں سابق وزیراعظم سردار عتیق احمد خان کو دیر کوٹ سے بڑے مارجن سے شکست ہوئی، جبکہ ساجد اقبال عباسی نے کامیابی حاصل کی، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھوڑ نے LA-17 کی نشست جیت لی۔ مجموعی طور پر مسلم لیگ نون اکثریت کی طرف بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ان نتائج سے آزاد کشمیر کی سیاست میں مسلم لیگ نون کی گرفت مضبوط ہونے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں۔ تاہم ناظرین، یہ انتخابات انتہائی پرتشدد اور متنازع رہے اور آزاد کشمیر کی عوام کی ایک بڑی تعداد نے ان انتخابات کا بائیکاٹ کیا اور اب بھی احتجاج جاری ہیں۔ تاہم دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ آزاد کشمیر میں بننے والی حکومت آیا عوام کی واقعی نمائندہ جماعت ہے یا صرف فارم 47 کی پیداوار ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں ایک اور خبر کی ناظرین، جہاں آصف علی زرداری نے ہائی کورٹس میں اضافی ججوں کی تقرریوں کی منظوری دے دی ہے، جس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سمیت کئی عدالتوں میں نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں اور 10 اضافی ججوں نے اپنے عہدوں کا حلف بھی اٹھا لیا ہے۔ اس پیش رفت کے بعد کئی ہفتوں سے جاری تعطل ختم ہونے کی امید پیدا ہوئی اور آئینی حد کے مطابق ہائی کورٹس میں ججوں کی تعداد بڑھانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ عدالتوں میں ناظرین ججوں کی کمی کی وجہ سے ہزاروں مقدمات طویل عرصے سے زیر التوا ہیں اور ان اضافی ججوں کی تعیناتی سے مقدمات کی سماعت اور فیصلوں کی رفتار تیز ہونے کی امید کی جا رہی ہے۔ تاہم ناظرین دوسری طرف ملک میں نظام انصاف کے اوپر مسلسل سوالات اٹھ رہے ہیں، جہاں ججوں کی بے شمار ان کے ساتھ ناظرین نرمی کی جاتی ہے، ان کی بے شمار مراعات ہیں، ان کی تنوعیں ہیں، وہیں ناظرین ملک میں نظام انصاف کہیں کا نہیں ہے۔ کسی عوام کو ناظرین پاکستان کی عوام کو اس نظام انصاف کے اوپر کوئی یقین نہیں ہے اور ججوں کی بس مراعات لگی ہوئی ہیں، اپنی عیاشی لگی ہوئی ہے۔ اس کے بعد ناظرین جنوبی امریکہ کے ملک کولمبیا سے خبر شیئر کرتے ہیں، جہاں 7.4 شدت کے ایک شدید زلزلے نے مغربی علاقوں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ اطلاعات کے مطابق زلزلے کے نتیجے میں اب تک 181 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں، جبکہ ہزاروں افراد زخمی یا لاپتہ ہیں اور صدر نے قومی ہنگامی صورتحال کا اعلان کر دیا ہے۔ ناظرین مسلسل نارتھ امریکہ میں، امریکہ میں، وینزویلا میں زلزلے آ رہے ہیں اور یہ اس بات کی ناظرین یاد دہانی کراتے ہیں کہ دنیا جتنی بھی ترقی کر لے، ہمیشہ قدرتی آفات جو ہیں ان کے آگے بے بس نظر آتی ہیں۔
اس کے بعد ناظرین آخری خبر شام سے ہے، جہاں ایک عدالت نے معزول صدر بشار الاسد اور ان کے بھائی ماہر الاسد کی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں، تشدد اور جنگی جرائم کے الزامات میں ان کی غیر موجودگی میں موت کی سزا سنا دی ہے۔ یہ فیصلہ شام کی تقریباً 14 سالہ خانہ جنگی کے بعد ایک اہم قانونی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے اور نئی حکومت کے دور میں اسد خاندان کے خلاف احتساب کی ایک بڑی کوشش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بشار الاسد ناظرین اس وقت روس میں موجود ہیں، اس لیے عدالت کے فیصلے پر فوری طور پر عمل درآمد نہیں ہو سکا اور ایک بڑا سوال ہے، اور روس سے ان کی حوالگی کے امکانات بھی فوری طور پر واضح نہیں ہیں۔ اس کے باوجود ناظرین یہ فیصلہ شام کے اندر اسد خاندان کے دور حکومت میں ہونے والے مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے احتساب کے حوالے سے اہم علامت سمجھا جا رہا ہے۔ یہ تھی ناظرین آج کی 10 تازہ ترین خبریں۔ امید ہے آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ اجازت دیجیے۔